جامع اور معنی تعریف کر دوں تو تعریف یوں ہوگی کہ تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ دشمنان اہل بیت سے دوری رکھنا. اور سادہ کر دوں کہ جب بھی تمہارے سامنے کوئی تبرہ کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی تمہارے سامنے دشمنان اہل بیت کا تذکرہ ہو، دشمنان اہل بیت کا تذکرہ ہو، تو تم کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایسے ہیں، وہ ایسے تھے، وہ یہ تھے، وہ تھے. بس اتنا کہہ دو کہ وہ کون، ایسی دوری اختیار کرو کہ اطلاع ہی نہ ہو. اچھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ بالکل صرف اور صرف تبرے پہ ہی زور دیں. نہیں، جبکہ ہمارے یہاں ضروریات اسلام سے تبرہ بھی ہے اور تبرہ بھی ہے. اور آپ جتنی بھی زیارتیں اٹھا ڈالیے، آپ زیارت جامع کبیرہ لے لیجیے، زیارت وارثہ لے لیجیے، زیارت عاشورہ لے لیجیے، اور جتنی بھی زیارتیں آپ نے محمد پڑھیے. میرا عنوان زیارت اعتبار سے، اس لیے میں زیارتوں کے حوالے سے بتاتے چل رہا ہوں کہ اگر آپ زیارتوں کو پڑھیے تو جب بھی زیارت کیسے شروع ہوتی ہے؟ السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ. زیارت وارثہ کیسے شروع ہوتی ہے؟ السلام علیکم یا سیدنا صفوت اللہ. لیکن اگر انہی زیارتوں کو پڑھیے تو پڑھتے پڑھتے ایک مرحلہ آئے گا جہاں پہ کیا کہا جاتا ہے؟ لعن اللہ من قتلت کا، لعن اللہ من ظلمت کا، ولعن اللہ امة من سکرت کا. کہ لعنت ہو ان کے اوپر جنہوں نے آپ کو قتل کیا، لعنت ہو ان کے اوپر جو قتل سن کر بھی چپ رہے، لعنت ہو ان کے اوپر جو قتل کے بعد بھی رضایت دیتے رہے. عزیزوں یاد رکھیں، زیارتوں کا یہی مرحلہ ہے. زیارتیں جب شروع ہوتی ہے تو سلام کے ذریعے شروع ہوتی ہے. جب آگے کی بحث بڑھتی ہے تو اس میں لعنت بھی آتی ہے. یعنی زیارتوں میں بھی ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ آغاز اگر تولے سے کرو تو خاتمہ تبرے پہ کرنا. آغاز اگر تولے سے کرو تو خاتمہ تبرے پہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں لازمہ ہے ایک دوسرے کا، یہ دونوں لازمہ ہے ایک دوسرے کا. جس کو جان لو تبرہ بنا تولے کے فائدے مند نہیں ہے، اور تولہ بنا تبرہ کے فائدے مند نہیں ہے. ایک اور مثال دے دوں کہ ہمارے بچوں کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے. کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، لا الہ الا اللہ. یہی ہے نا کلمہ، لا الہ. سب سے پہلا کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا ترجمہ کیا بنے گا؟ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. یعنی اگر آپ ترجمے کو غور سے دیکھیں تو سب سے پہلے غیر خدا کا انکار ہو رہا ہے. تو کلمے کا یہی تو جز ہے نا. لا الہ آدھا جز ہے، الا اللہ دوسرا جز ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے. دوسرے حصے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ الا اللہ، سوائے اللہ کے. یعنی یہ کلمہ کیا چیز ہے؟ کلمہ کیا ہے؟ کوئی بھی شخص جو دار اسلام میں آنا چاہ رہا ہے، جو دار اسلام میں داخل ہونا چاہ رہا ہے، اس کے اوپر لازم کیا ہے؟ سب سے پہلے یہی جملہ کہتے ہوں، اس لیے کہ جب تک لا الہ الا اللہ نہ کہو گے، لاکھ اللہ اللہ کہہ ڈالو، مسلمان نہیں ہو گے. مسلمان ہونے کی شرط یہ ہے نا کہ جب بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے تو کیا کہنا پڑتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. ترجمہ یہ ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. پہلے حصے میں غیر خدا کا انکار ہے، دوسرے حصے میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار. توجہ جانو، پہلے حصے میں غیروں کی خدائی کا انکار ہے، پہلے حصے میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے. یعنی اگر اصطلاح میں کہہ دیا جائے کہ کوئی مسلمان، اگر یہ یوں کہہ لیا جائے کوئی غیر مسلمان، کوئی کافر، کوئی مشرک اگر دائرۂ اسلام میں آنا چاہتا ہے تو اللہ سب سے پہلے اس سے دو ہی کلمہ پڑھواتا ہے. پہلے غیر خدا کا انکار، دوسرے حصے میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار. اصطلاح میں کہہ دوں کہ اسلام میں آنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے غیر خدا سے تبرہ ہے، اللہ سے تولا ہے. غیر خدا کا انکار تبرہ ہی تو ہے، برات کی تو ہے، ان سے دوری کرنا. کبھی کا تمنا ہوتا ہے اسلام کا جو ہے ایسا جو نہیں جو بعد میں ہے. شروعات ہی اسلام سے ہی آپ کے ساتھ چل رہا ہے. جوانوں اس بات پہ دھیان دینا کہ کہیں تبرے کے باہوں میں اتنا نہ بہ جاؤ کہ تولا بھول جاؤ. تولا کیا ہے؟ محبت اہل بیت اور ان کے محبوں سے محبت. تبرہ یعنی دشمنان اہل بیت سے برات اور دوری اور حق و حقوق کو آشکار کرنا. موضوع میرا کیا ہے؟ حسین علیہ السلام زیارت وارثہ کی زون میں وارثی میں پیغمبر اور
یہ وہ زیارت ہے جو کل میں نے یہ جملہ کہا تھا، لیکن آج بھی میں پڑھ کے اور اس رات کی جانب سے میں آشکار کرتا چلوں کہ زیارت وارثہ وہ زیارت نہیں جو علماء نے جو ہے بنائی ہو، یا جو ہے وہ مجتہدین نے بنائی ہو، یا جو ہے وہ بڑے بڑے محدثین نے بنائی ہو۔ زیارت وارثہ وہ ہے جس کو ہمارے اولاد کے چھٹے امام نے شامل، اس سے اپنے صحابی صفوان سے، اپنے صحابی صفوان سے۔ اچھا راوی کا نام کیوں بتا؟ ہمارے یہاں جب بھی روایت بیان کی جاتی ہے تو راوی کا نام ذرا سا خوش باتیں بھی سننے کی عادت ڈالیے کہ جو ہے وہ راویوں کا نام بھی بتایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک راویوں کا کیریکٹر مشخص نہیں ہوگا روایت کی مضبوطی ثابت نہیں ہوگی۔ جب تک راویوں کا کیریکٹر مشخص نہیں ہوگا تب تک روایت کی مضبوطی ثابت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس بات کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر بات کرنے ہی والا جھوٹا نکل آئے تو بات کا کیا اعتبار؟ بھائی اگر راوی ہی جھوٹا نکل آئے تو روایت کا کیا اعتبار؟ اسی لیے ہمارے علم رجال ہے، علم رجال میں پہلے راویوں کے بارے میں جو تحقیق کی جاتی ہے۔ اچھا راویوں کا تذکرہ کیوں ضروری تھا؟ اس کی وجہ یہ کہ جب بھی ہم تک کوئی حدیث آتی ہے تو ہم نے تو چھٹے امام سے سنی نہیں، ہم نے تو پانچویں امام سے سنی نہیں، ہم نے تو رسول اللہ سے سنی نہیں، پھر ہم نے فلاں راوی سے سنی، پھر جب بھی آپ جو لوگ جو ہے کتب روایت سے آج نہیں رکھتے وہ جانتے ہیں کہ جب بھی حدیث بیان ہوتی ہے عام طور سے خطبہ جو آتے ہیں وہ سیدھی حدیث بیان کرتے ہیں، لیکن خطبہ جب خود پڑھتے ہیں احادیث کی کتابوں میں سلسلہ سند ہوتا ہے کہ فلاں فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں فلاں سے۔ اگر ایک اور مثال کے طور پر میں واضح کروں، اگر آپ کا کوئی یہاں پہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے تو کیا اقرار کر دو گے؟ نہیں، بلکہ بات کب مضبوط مانی جائے گی جب وہ یہ کہے گا میں نے اپنے باپ سے سنا، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے شیخ مرتضیٰ سے، انہوں نے سید علی سے، انہوں نے شیخ صدوق سے، انہوں نے جو ہے فلاں صاحب سے، انہوں نے فلاں صاحب سے، اور انہوں نے زرارہ ابن عیون سے، زرارہ ابن عیون نے ہمارے چھٹے امام سے، اس طریقے سے سلسلہ سند جاتا ہے۔ تو روایت کا معیار کب ہے ہمارے یہاں؟ کہتے ہیں کہ وہی روایت قابل قبول ہے جس کی سند رسول اللہ تک پہنچ جائے۔ بھائی روایت وہی معتبر ہے جس میں سند صرف معصوم تک پہنچ جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، میں کہیں چلے آنے کی کوشش میں ہوں کہ روایت ہمارے یہاں وہی قابل قبول ہے جس میں روایت کا جو سلسلہ ہے وہ سیدھے معصوم تک پہنچ جائے۔ اسی طریقے کچھ ایسا واقعہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب ائمہ کے زمانے میں بھی لوگ روایت نقل کرتے تھے تو واسطہ بتاتے تھے رسول کی روایت کا، یعنی وہ صحابی کیا کہتے ہیں، میں نے فلاں سے سنا، فلاں صاحب فلاں نے فلاں صحابی سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے رسول اللہ سے سنا، یعنی 100-200 سال کے بعد کبھی صحابی ہے تو وہ رسول کی روایت کو بنا واسطے کے ذکر نہیں کر سکتا۔ توجہ، اگر کوئی 200 ہجری کا بھی صحابی ہے تو وہ رسول اللہ کی روایت کو بنا راوی کے یہ نہیں بتا سکتا کہ میں نے ڈائریکٹ سنا ہے، بلکہ وہ یہ کہے گا میں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اور فلاں نے رسول اللہ سے سنا۔ بس اس کا کچھ ایسے ہی ہے کہ جب ہمارے اور آپ کے پاس میں حضرت امام محمد رسول کی روایت نقل نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس میں امام کی جب شہادت ہوئی تو ایک شخص آیا کرسی کے لیے چھٹے امام کے پاس اور آنے کے بعد رونے لگا۔ اچھا میں حوالہ بھی دیتی ہے روایت کہاں پر؟ یہ روایت ہماری اور آپ کی معتبر ترین کتاب اصول کافی، جس کتاب کا نام ہے کتاب الحجہ، کتاب الحجہ کا جو باب ہے اس باب کا نام ہے الائمۃ المحدثون، اس میں یہ روایت کا ہے۔ جس کو اگر یہ ریفرنس ہے جس کو مراجعہ کرنا ہے وہ جا کے مراجعہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے پانچویں امام کی جب شہادت ہوئی تو ایک شخص آیا اور آنے کے بعد رونے لگا۔ اچھا ظاہر سی بات ہے آپ کے ابا کی مٹی ہو جائے اور آپ روئیں، لیکن کوئی ایسا ہو جو ناآشنا ہو وہ آپ سے زیادہ تیز رونے لگے، سوال تو ہوگا کہ ہمارے ابا جان نے آپ کے ساتھ کیا ایسا کیا، کون سی ایسی صحبت ہے کہ جو آپ ہم سے زیادہ روئیں؟ کہہ رہے وہ شخص آیا چیخ پکار کر رونے لگا۔ اب ظاہر سی بات ہے امام نے پوچھا کہ میرے بابا کا غصہ ہے اور میں غصہ قبول کرتا ہوں، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اتنا زیادہ تم کو کس بات کا غم ہے؟ اس نے وجہ اتنا زیادہ تم کو کس بات کا غم ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا غم ہے کہ آج ہم نے اس کو کھو دیا جو بلا واسطہ رسول سے روایت نقل کرتا تھا۔ رسول کہاں ہے؟ رسول کے بعد مولا کائنات ہے، مولا کائنات کے بعد امام حسن ہے، امام حسن کے بعد امام حسین ہے، امام حسین کے بعد امام زین العابدین ہے، امام زین العابدین کے بعد امام باقر ہے۔ 4 واسطے نہیں ہے بیچ میں، 4 واسطے نہیں ہے بیچ میں، لیکن پھر بھی وہ شخص کہتا ہے کہ ہم نے ایسے شخص کو کھویا جو اتنا قابل تھا کہ رسول کی روایت بنا واسطے کے نقل کرتا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر یہی بات کسی راوی کے لیے کہہ دیا جائے نا تو لوگ کہیں گے یہ بات جعلی ہے، کیوں؟ اس
اس لیے کہ بنا راوی کے بنا سلسلے کے روایت نقل نہیں کی جا سکتی. لیکن یہ کمال اہل بیت یہ ہے کہ جب بھی چاہے پانچویں ہوتے ہوئے بھی پہلے کی روایت بتا دیں. واہ واہ واہ. یہ پانچویں ہوتے ہوئے بھی پہلے کی روایت بتا دیں کہ بنا واسطے کا. اچھا اس نے کہا اس لیے رو رہے ہو کہ میرا بابا اتنے کمال کا حامل تھا کہ وہ بنا واسطے کے رسول کی روایت بیان کرتا تھا. کہتے کہ چھٹے امام نے سر جھکا ہوا تھا. اتنے میں میرے چھٹے امام نے سر جھکا. کیا کہا تھا اس نے؟ ہم نے ایسے کو کوئی توجہ چاہتا ہوں ذرا سا میری تقریرات سخت ہوتی ہیں لیکن توجہ سے انشاءاللہ نتیجہ بہت خوب نکلے گا. کب اس نے کیا کہا تھا؟ ہم نے ایسے کو کھویا جو رسول کی روایت بنا واسطے کی نقل کرتا تھا. امام نے کہا اچھا. پھر کہتے امام نے سر اٹھایا. پھر امام سر اٹھانے کے بعد کہتے سمعت من اللہ تعالی. امام واسطے کا کمال یہ تھا کہ وہ رسول اللہ سے روایت نقل کرتے تھے بنا واسطے کے. لیکن چھٹے امام سے جب اس نے کہا کہ ہم نے ایسے کو کھویا جو بنا واسطے کے رسول سے روایت نقل کرتا تھا. تاریخ لکھتی ہے جب چھٹے امام نے سر اٹھایا, سر اٹھانے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے بابا سے سنا, میں نے اپنے دادا سے سنا, میں نے اپنے جد حسین سے سنا, میں نے اپنے جد حسن سے سنا, میں نے اپنے جد علی رحمۃ اللہ سے سنا. یا یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے اپنے جد رسول اللہ سے سنا. چھٹے امام سر اٹھا کے کہتے سمعت من اللہ تعالی. یہ بات میں نے نہ تو رسول سے سنی, نہ تو چوتھے امام سے سنی, نہ پانچویں امام سے. کہتے سمعت من اللہ, میں نے خود اللہ سے سنا. ابھی تک امام باقر کا کمال یہ تھا کہ وہ بنا سلسلے کے رسول اللہ سے روایت نقل کر رہے. امام نے کہا میں بھی اسی باقر کا وارث ہوں, لیکن ہمارا کمال یہ ہے تم تو رسول اللہ تک کے, ہم اگر چاہیں تو خدا سے روایت نقل کر دیں. ہمارا کمال یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں ہم سیدھے خدا سے روایت نقل کر دیں. اب پھر سننے میں تعجب تو ہوگا نا بھائی کہ کیسے امام نے جو ہے وہ روایت نقل کر دی. اور امام نے لفظ کیا کہا؟ امام نے کہا سمعت من اللہ. میں نے کس سے سنا؟ اللہ سے سنا. اللہ کی بولی سن سکتا ہے کوئی؟ اللہ کی بولی کوئی سن سکتا ہے؟ اللہ کی کوئی مشخص آواز ہے؟ تو سوال ہوگا نا آپ کا. جب امام نے کہا میں نے اللہ سے سنا, خداوند متعال سے سنا. اب ربی نے پلٹ کے پوچھ لیا کہ آپ نے بڑا خوبصورت جواب میرے امام نے دیا. امام نے بھرپور طریقے سے راوی کے اوپر کہاں کبھی مارا اشکال کرنے والوں کے اوپر, کیا ائمہ کی فضیلت پہ اشکال کرنے والوں پہ. کیا راوی کہتا مولا آپ نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا. کہا وہ کیا؟ کہا آپ نے یہ دعویٰ کر دیا میں نے اللہ سے سنا ہے. ذرا یہ بتائیں گے کہ اللہ کو کوئی کیسے سن سکتا ہے؟ راوی نے کہا کہ مولا یہ تو بتائیے کہ اللہ کو کوئی کیسے سن سکتا ہے؟ امام نے کہا یاد رکھو بالکل ویسے ہی میں نے سنا کما سمع موسیٰ کلیم اللہ. کما سمع موسیٰ کلیم اللہ, اللہ سے ویسے ہی سنا جیسے موسیٰ سنا کرتے تھے. امام نے بتایا یاد رکھو جب موسیٰ کلیم اللہ ہو کے اللہ کو سن سکتے ہیں تو کیا میں فخر موسیٰ جوش نہیں ہے کہ میں نے آپ کو حوالہ دیا. پھر سے میں نوجوانوں کے حوالہ تذکرہ کر دیتا ہوں کہ اگر اس روایت کو پڑھنا ہے کتاب رسول کافی باب الحجہ اور باب کا نام ہے ان الائمۃ محدثون, اس میں جا کے پڑھ لیں. اور محدثون یہاں پہ لفظ اس پہ لوگوں میں وضاحت کروں. ایک لفظ ہے آپ نے بہت سنا ہوگا محدث. ایک لفظ ہے محدث. محدث دہلوی ہندوستان میں بڑا مشہور ہے. محدث دہلوی, محدث دہلوی بڑا مشہور ہے. محدث کا مطلب کیا ہے؟ محدث دہلوی سے کام نہیں, اس کو لفظ محدث سے کام. محدث کا مطلب کیا ہے؟ محدث اس کو کہتے ہیں جو بات کو بیان کرتا ہے. مثلا کوئی شخص ایسا ہے جو روایت بیان کرے اس کو ہم محدث کہتے ہیں. کوئی شخص ایسا ہے جو حدیث بیان کرے اس کو ہم محدث کہتے ہیں. لیکن میں پھر سے دیکھیے جب ہمارے علماء کسی بات کا نام رکھتے تو بڑی دقت کے ساتھ رکھتے. امام نے کیا کہا؟ امام کی جو حدیث تھی اس کے زمرے میں شیخ قلینی نے نام کیا رکھا اس بات ان الائمۃ محدثون. یہ نہیں کہا کہ امام محدث ہے, انہوں نے کیا کہا؟ امام محدث ہے. بات دونوں کا واضح کرنا. بات کہا کہ ان الائمۃ محدثون, ہمارے امام محدث ہے. محدث نے کیوں؟ اس لیے کہ محدث کا لفظی معنی تو ہے جو کلام بیان کرتا ہے. محدث کا لفظی مطلب اس میں فائل ہے. محدث کا لفظی مطلب یہ وہ جو کلام بیان کرتا ہے اس کو محدث
इमाम लोग वो हैं जो हदीसें बयान करते हैं, इमाम वो है जिनसे खुदा बयान करता है, इमाम वो है जिनसे खुदा बयान करता है। तो ये तो मैं ज़ियारत वारसा का उन्वान लेके बैठा हूँ, ये ज़ियारत आप यहाँ पे बैठे मुतबर है। अब इस ज़ियारत के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से पहले जो सलाम दे रहा है, एक है सलाम का, यही है अस्सलामु अलैका, सलाम हो आप पर है मेरे आका हुसैन, मेरे मौला हुसैन, किस बात का सलाम और क्या खासियत है मौला हुसैन। अगला इसके ऊपर सलाम हो या वारिसा आदम सब्बतिल्लाह, तवज्जो से सलाम हो आप पर ऐ मेरे जद, ऐ मेरे आका हुसैन। कौन हुसैन? जो आदम सफीउल्लाह के वारिस हैं। जनाबे आदम के तो बहुत सारे लक़ब हैं, अव्वल मखलूक़ आलम जनाबे आदम है ना, पहले इंसान इस दुनिया में जो बनाए गए वो जनाबे आदम थे। तो जब इमाम सलाम भेज रहे थे तो ये भी तो कह सकते थे कि कायनात के सबसे पहले इंसान के वारिस आप पे सलाम हो, ये भी तो कह सकते थे सलाम हो उस आदम के वारिस जो अल्लाह का नबी था, सलाम हो उस आदम के ऊपर जिसका मुगला अल्लाह ने बनाया, सलाम हो उस आदम के ऊपर जो रसूल मलाइका था। लेकिन ये तवज्जो चाहता हूं, इमाम बहुत दिक्कत के साथ इमाम अल्फाज का इंतखाब करते हैं। इमाम कहते हैं अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सिफ़तिल्लाह, सलाम हो उसके ऊपर जो आदम सफीउल्लाह का वारिस था। सिफ़त का तर्जुमा मैं करूं, सिफ़त का तर्जुमा जब आप लुग़त में पढ़िएगा तो सिफ़त का मतलब ये होता है कि जब किसी चीज को छाना और निचोड़ा जाए, निचोड़ने के बाद जो सबसे खालिस चीज बचती है उसको सिफ़त कहते हैं। सिफ़त का मतलब ये है कि जब किसी चीज को छाना जाए, निचोड़ा जाए, निचोड़ने के बाद जो सबसे खालिस चीज बचती है उसको हम सिफ़त कहते हैं। अब आदम को कहा गया अस्सलामु अलैका या सफ़ीउल्लाह, इसका मतलब ये है कि ऐ आदम जो सफ़ीउल्लाह है, ऐ वो आदम जिसको अल्लाह ने इंतखाब किया, आदम को अल्लाह ने जिसमें इंतखाब किया, का ये असल वजह ये है कि अगर आप तमाम आलमे इंसानियत के इंसानों को निचोड़ोगे और उनको खालिस करोगे तो खालिस करने के बाद जो जात बचती है वो जात हज़रत आदम है। तमाम इस पूरी कायनात के इंसानों के निचोड़ का नाम आदम है। इस कायनात के तमाम इंसानों के निचोड़ का नाम आदम है और हुसैन उस इंसानियत के निचोड़ का नाम है। और लफ्ज़ों को वाज़ेह करता चलूं कि तब जब तमाम तर आलमे इंसानियत के इंसानों को निचोड़ा गया और जो उसका सबसे खालिस हिस्सा बनाया गया, उससे क्या बनाया गया? हज़रत आदम को। इसीलिए कुरान में जब जनाब आदम की बहस पढ़िए तो अल्लाह कहते हैं इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान, अल्लाह ने आदम को चुना, अल्लाह ने आदम को चुना, अल्लाह ने नूह को चुना, अल्लाह ने आला इब्राहीम को चुना, अल्लाह ने आला इमरान को चुना। चुना कब जाता है? कहते हैं कि जब सारी गैर खालिस चीजों को किनारे कर दिया जाए तो जो खालिस बचता है उसको चुना जाता है। अब फिर से मैं अपनी तमीज़ात पे वापस आ जाता हूँ कि तमाम तर बशरियत का निचोड़ जो है वो हज़रत आदम है और हज़रत आदम के बाद इसके इमाम हुसैन। ज़ियारत का मतलब तो यही बनाना। अब जरा सा मैं और इसको अपने अल्फाज में वाज़ेह कर दूं, वो ये है कि तमाम तर इंसानियत और बशरियत के निचोड़ का नाम है हुसैन। तमाम तर बशरियत के निचोड़ का नाम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व मोहम्मद वाले तमाम बशरियत के निचोड़ का नाम है हुसैन, याद रखिएगा। इसका मतलब ये है जिसको हुसैनियत नहीं समझ आई उसको हुसैन नहीं समझ आया, जिसको हुसैनियत नहीं समझ आई उसको हुसैन नहीं समझ आया, जिसको हुसैन नहीं समझ आया उसको आदम नहीं समझ आया, जिसको आदम नहीं समझ आया उसको सिफ़त नहीं समझ में आई और जिसको सिफ़त नहीं समझ में आई उसको खिलाफत इलाहिया नहीं समझ में आई। हुसैनियत नहीं समझ में आई उसको हुसैन नहीं समझ में आया, जिसको हुसैन नहीं समझ में आया उसको आदम नहीं समझ में आया, जिसको आदम नहीं समझ में आया उसको सिफ़त नहीं समझ में आई और जिसको सिफ़त नहीं समझ में आई उसको खिलाफत इलाहिया नहीं समझ में आई। और तारीख और कुरान का मुताला करने वालों इतना तो जानते हो, जब इंसान को खिलाफत इलाहिया नहीं समझ में आती तो फिर वो खिलाफत का मुनकर बन जाता है। जब इंसान को खिलाफत इलाहिया नहीं समझ में आती तो वो खिलाफत का मुनकर बन जाता है और जब खिलाफत का मुनकर बन जाता
کر دیا تھا جملے سے. اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اللہ میں تجھ کو اللہ ہی نہیں مانتا. اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ خدا میں تجھ کو خدا ہی نہیں مانتا, بلکہ کس کا انکار کیا تھا؟ حضرت اللہ کی وحدانیت کا انکار. پوری تعریف اٹھا رہے تھے کہ شیطان نے اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں کیا تھا, بلکہ کس کا انکار کیا تھا؟ آدم کے خلافت پر. میں توجہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں ہے. شیطان فی الحال وہ مخلوق ہے جس نے سب سے زیادہ اللہ کا سجدہ کیا ہے. شیطان وہ ہے جس نے سب سے زیادہ اللہ کا سجدہ کیا ہے. وہ جب انکار کر رہا ہے تو یہ نہیں کہہ رہا, یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تیری وحدانیت کا منکر ہوں, یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تیری الوہیت کا منکر ہوں, بلکہ کیا ہے, بلکہ اس نے اتنا کہا پروردگار میں آدم کی خلافت کا منکر ہوں, میں آدم کی خلافت کا منکر ہوں. تو شیطان کیا ہے؟ شیطان وہ ہے جو آدم کی خلافت کا انکار کر رہا ہے, لیکن اللہ کی وحدانیت بھی مان رہا ہے, اللہ کی الوہیت کا بھی یقین رکھ رہا ہے, لیکن صرف اور صرف آدم کی خلافت کا بھی انکار کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے وحدانیت کو قبول کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, خلافت الہیہ ماننی ہوگی. اب جو حسین کی خلافت الہیہ کا انکار کر کے سامنے کھڑا ہے, وہ چاہے اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنے والا ہو, چاہے محمد کی رسالت کو قبول کرنے والا ہو, اس کے اوپر سچا لفظ یہی آتا ہے کہ وہ لشکر یزیدی نہیں ہے, لشکر ابلیسی ہے. آدم کی وراثت کیا ہی گئی ہے, تو حسین کس طریقے سے وارث ہے؟ سب سے پہلے آدم کو سمجھتے ہیں کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا ارادہ, اللہ کو کہتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ. سورہ بقرہ شروعات کے 3-4 صفحے کے بعد جب آپ آگے بڑھیں جناب آدم کی جو ہے وہ خلقت کا تذکرہ توجہ سے, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. اور سمجھے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں روئے زمین پر پہلی مخلوق بنانے والا ہوں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں روئے زمین پر پہلی مخلوق بنانے والا ہوں, بلکہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں روئے زمین پر مخلوقات میں سے پہلا انسان بنانے والا ہوں, بلکہ اللہ نے صاف لفظوں میں دعویٰ کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. اب خلیفہ بنانے کے بعد اللہ نے فرشتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, جب میں اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. سارے کے سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے. یہ تو بات کا تذکرہ ہے, لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب اللہ نے آدم کے خلقت اور آدم کی جو ہے وہ خلافت کا اعلان کیا, خلافت کا اعلان کرنے کے بعد فرشتوں نے اشارہ بھی دیا. فرشتے اعتراض کرتے ہیں کہ قالوا أتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء, پروردگار کیا تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو خون ریزی برپا کرے؟ فرشتوں کو میں یاد سننا نتیجہ دے رہا ہوں. فرشتوں نے قالوا أتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء, پروردگار تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو خون بہائے, جو فساد برپا کرے. فرشتوں کا
فرشتوں کا عام اشارہ تھا کہ وہ قانون اللہ تعالیٰ کی مجبور سے پروردگار تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو خون بہائے گا. یعنی فرشتوں نے بتایا خون کسی کا بھی ہو خون ہوتا ہے, خون کسی کا بھی بہایا جائے خون ہوتا ہے. فرشتوں نے یہ بتا دیا کہ وہ شخص خلیفہ الہیہ ہو ہی نہیں سکتا جو کسی کا خون بہائے. میاں اگر کوئی کسی عام انسان کا خون بہا دے تو فرشتوں کی نگاہ میں وہ خلیفہ الہی نہیں بن سکتا, لیکن اگر کوئی الہی خلیفوں کا خون بہائے ہونے لگا, تب سے امام المسلمین ہونے لگا, تب سے امت اسلام کا سربراہ ہونے لگا. فرشتے ایسے تو بنائے گا جو فساد برپا کرے. ایک مرتبہ اللہ نے ان کے سوال میں بس ایک جواب دیا, وہ بڑا میرا جواب. اللہ کہ انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, کیا کہنا میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تاریخ ودیا قرآن کے الفاظ قرآن کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش ہے. فرشتوں نے کیا کہا تھا, تم برپا کرے گا, فساد برپا کرے گا, خونریزی برپا کرے گا. تو اللہ کو جواب میں یہی کہنا چاہیے تھا کہ نہیں وہ فساد نہیں برپا کرے گا, وہ خونریزی برپا نہیں کرے گا. تو جواب تو یہی بنتا ہے نا کہ جب ان لوگوں نے فساد کا تذکرہ کیا, خونریزی کا تذکرہ کیا, تو اللہ کو جواب میں یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ وہ فساد نہیں برپا کرے گا, وہ خونریزی برپا نہیں کرے گا. لیکن اللہ نے فساد و خونریزی کا جواب نہیں دیا, بلکہ کیا کہا, انی اعلم ما لا تعلمون. پروردگار کہہ رہا ہے میں عالم ہوں یا تم عالم ہو, میں عالم ہوں یا تم عالم ہو. پروردگار فرشتوں نے فساد کا سوال کیا, خونریزی کا سوال کیا, جھگڑے لڑائی کا سوال کیا, تو نے علم کے ذریعے سے جو جواب دیا. عجب نہیں, پروردگار بتا دے جہاں پہ علم ہوتا ہے وہاں فساد نہیں ہوتے. انی اعلم ما لا تعلمون, اللہ اپنے علم کی گواہی دے رہا ہے. پروردگار فساد کا جواب دیتا نہیں, بس اتنا جان لو جہاں پہ علم و تعلیم ہوتی ہے جھگڑا نہیں ہوتا. لیکن اگر یاد رکھو کہیں ایسے افراد ہیں جو اپنے آپ کو کائنات کا سب سے بڑا عالم بھی مان رہے اور فساد اور لڑائی میں بھی ملوث نظر آئے, تو یہ جان لینا کہ علم ان کے ذہنوں تک ہوتا ہے, حقیقی علم نہیں ہے. عالم کبھی فساد نہیں کرتا, عالم کبھی فساد نہیں کرواتا, عالم کبھی فساد کی جڑ نہیں بنتا, بلکہ عالم کا کام ہے وہ فساد کو ختم کرے گا. کیوں؟ اللہ نے فرشتوں کے فساد کے اشارے کا جواب کیا دیا, انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر اس کے بعد اچھا اللہ نے چپ کرا دیا, فرشتے چپ. بھائی آپ اللہ کا ہو تو فرشتے چپ نہ ہو تو کس بات کے فرشتے, بھائی اگر اللہ چپ کر رہا ہو فرشتے چپ نہ ہو تو کس بات کے فرشتے. لیکن اگر نہیں کہیں نہ کہیں فرشتوں کے ذہن کسر ہو رہی ہوگی کہ ایسا آدم میں کیا ہے, ایسا آدم میں کیا ہے کہ جو ہمارے لیے مسجود بنائے جا رہے ہیں, جن کا سجدہ ہم کیے جا رہے ہیں. تاریخ کے مفصل آپ یہ قصہ بہار الانوار کتاب ہے, اور دوسری جو ہے وہ حیات القلوب کتابوں میں جا کے پڑھ لیں, مفصل قصہ لکھا گیا. قرآن بھی اس قصے کو بیان کر رہا ہے کہ جب جو ہے وہ فرشتوں نے دعویٰ کیا تو اللہ کو فرشتوں سے کہہ رہا ہے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان اسماء کا تذکرہ کرو. اللہ فرشتوں سے ان ناموں کا تذکرہ کرو, ان ناموں کا اسماء کا نام ہو رہا ہے, چیزوں کا نام نہیں ہو رہا, کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھ رہا. ان ناموں کا تذکرہ کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. پروردگار آدم پہلا انسان بنایا جا رہا ہے, تو بنانے والا ہے, آدم بننے والا ہے. ابلیس الگ جگہ پر بیٹھا ہوا ہے جو آدم کا بنکر بنا پھر رہا ہے. فرشتے وہ ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں مسجود ملائکہ بننے کو تیار ہے. پھر بھی اللہ کہے فقالا انبئونی باسماء ہؤلاء, ان اسموں کا تذکرہ کرو, ان اسموں کا تذکرہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کچھ ایسے نام تھے جو آدم کی خلقت سے پہلے تھے. آدم ان اسماء کا تذکرہ کرو, اگر تم اے فرشتوں ان اسماء کا تذکرہ کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. میں تذکرہ کو حدیث لکھتی ہے کہ اللہ نے آدم کی جانب اللہ مخاطب ہوا, آدم سے کہا آدم تم ان اسماء کا تذکرہ کرو. اور تاریخ لکھتی ہے آدم نے ان اسماء کا تذکرہ کیا, اور قرآن خود کہہ رہا ہے وعلم آدم الاسماء, آدم کو یہ نام اپنے سے نہیں پتا تھے, اللہ نے سکھایا. وعلم آدم الاسماء, وعلم آدم الاسماء, آدم کو ہم نے ان ناموں کو پہلے سکھایا دیا. ہم
पढ़ने के बाद फौरन तो फरिश्ते सजदे में गिर गए, इशारा हो गया। परवरदिगार आलम ने आदम को सिखाने का मौका मिला। तारीफ मिलती है कि जब आदम का पुतला बनाया गया, बनाने के बाद आदम के सामने सारे फरिश्ते सब सुजूद हो गए। सब सुजूद होने के बाद एक मर्तबा जब आदम का पुतला तैयार हो गया, पुतला तैयार होने के बाद आदम ने देखा कि फरिश्ते मेरे सामने मौजूद हैं, कि फरिश्ते मेरे सामने सर झुकाए हैं। इसी असना में आदम की पेशानी से कुछ अनवार मुनव्वर हुए। इसी असना में आदम की पेशानी से कुछ अनवार मुनव्वर हुए। एक तो आदम ने बिलख के पूछ लिया, परवरदिगार मैं मस्जूदे मलाइका हूँ, ये कौन से नूर है जो मुझसे भी आला है? परवरदिगार मस्जूदे मलाइका तो मैं हूँ, फरिश्ते मेरे सामने सर झुकाए हैं। ये कौन से अनवार है? ये कौन से अनवार है जो मुझसे भी ज्यादा आला है, जो मुझसे भी ज्यादा अफजल है? ऐसा नहीं। परवरदिगार आलम ने कहा आदम मुझे पहचानते हो, मेरी मारिफत के साथ इनको पहचानते हो। परवरदिगार हो कैसे? लेकिन मरहला क्या है? फरिश्तों को तसल्ली में है, फरिश्तों को पता नहीं कि बाहर क्या रहा हो, क्या हो रहा है, उनका तसल्ली में है। आदम के पेशानी से नूर निकला, नूर बुलंद था। आदम ने नूर के बारे में पूछा, परवरदिगार ये अनवार कौन है जो मुझसे भी आला है, मुझसे भी अफजल है? एक मर्तबा परवरदिगार आलम ने कहा आदम मेरी मारिफत करते जाओ, इनकी मारिफत करते जाओ। कहा हो कैसे? अना महमूद हाज़ा मोहम्मद अना हाज़ा अली अना फातिमा समावात अना मौसिद हाज़ा हसन अना मौसिद हाज़ा हसन अना हबीबुल ihsan हाज़ा हुसैन। परवरदिगार आलम ने इससे पहले के आदम को कोई और दर्स सिखाया, सबसे पहले नाम अहले बैत सिखाया। इससे पहले कि अल्लाह आदम को कुछ सिखाए, अल्लाह ने असामी अहले बैत सिखाया। और फिर उसके बाद जब आदम को अफजलियत और अफजलियत मिली तो रवायत लिखती है कि आदम को इन्हीं अस्मा के बयान के ऊपर अफजलियत मिली फरिश्ते। यानी पंचतन वो है कि जिनका नाम अगर आदम बता दे तो फरिश्तों से अफजल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पंचतन वो है, अहले बैत वो है कि आदम से जिनका नाम बता दो तो मस्जूद मलाइका, हुसैन, वारिस आदम। अब यहाँ पर बस मैं आगे बात करते हुए समझ रहा हूँ मेरा असल मालूम क्या है। जब अगर अच्छा हमारे यहाँ बड़ा दीन इस्लाम और फिर अहले बैत के साथ भी बड़ा मसला ये हुआ है कि हम और आप जब भी मौलवी से सवाल करते हैं तो बस नहीं पूछने मकसद नमाज के अहकाम क्या है, रोजे के अहकाम क्या है, हज के अहकाम क्या है, खुम्स ज़कात के अहकाम क्या है। यानी हम ये सोचते हैं कि फिक्र इस्लामी सिर्फ इबादत तक ही जो है महदूद है। लेकिन अगर आप अपनी नजरों को वसीम कीजिए तो इबादत से ज्यादा गाड़ी का हिस्सा ताजीर की है। इबादत से ज्यादा गाड़ी का हिस्सा ताजीर की है। क्या वो ये है कि बिजनेस किस तरीके से करना चाहिए, कौन सा बिजनेस हलाल है, कौन सा बिजनेस हराम है, कौन सा बिजनेस जायज है, कौन सा बिजनेस नाजायज है, किस चीज की खरीद व फरोख्त बेहतर है, किस चीज की खरीद व फरोख्त मना नहीं। बल्कि इस्लाम यहाँ तक कह रहा है अगर प्रॉफिट और फायदा लेना है तो किस हद तक ले सकते हो। अगर किताबुल मीरास में पढ़े तो विरासत में जब अहकाम आते हैं तो विरासत में कुछ शर्तें रखी जाती हैं। विरासत की सबसे पहली शर्त ये है कि वो जो वारिस बन रहा हो उसका मुअर्रिस से खूनी रिश्ता होना चाहिए। उसका मुअर्रिस से खूनी रिश्ता होना चाहिए। मेरे कोई औलाद ना हो, मैं मर जाऊं, लेकिन ये बताइए कि रन्नों का कोई फर्क रहने वाला मेरा वारिस नहीं बन सकता। इसलिए आपका मुअर्रिस से खूनी रिश्ता नहीं है, आपका मुअर्रिस से खूनी रिश्ता नहीं है। वारिस बनने के लिए खूनी रिश्ता होना जरूरी है। अब जब अल्लाह कह रहा है, अब जब अल्लाह ने आदम को तमाम चीजें वसीयत कर दी और मेरा इमाम कह रहा है कि हुसैन आदम के वारिस है, इसका मतलब ये है हुसैन से आदम की किसी चीज में वारिस नहीं है बल्कि खून में भी वारिस है। यानी हुसैन वारिस आदमियत भी है, वारिस नबूवत भी है। हुसैन वारिस आदमियत भी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं आखिरी में जो करते हुए समझ रहा हूँ वो ये है कि जब जो है वो अंतर जनाब आदम का पूरा हवाला मुझे मेरे पास मुफस्सल जनाब आदम के हवाले से और दास्तानें बहुत है और वो मुफस्सल को तारीफ के लिए उसकी जानिब में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता बल्कि किसी अपना काम बचाते हुए आगे बढ़ाऊंगी। अब जब जनाब आदम का पुतला बन गया, मस्जिद मलाइका हो गया तो अल्लाह ने जाहिर सी बात है मखलूक बन गई तो रहने का ठिकाना भी तो चाहिए, रहने का ठिकाना भी तो चाहिए। भाई इंसान बन गया तो रहने के लिए भी तो चाहिए। तो अल्लाह जनाब आदम और जनाब हव्वा से कहते या
انتا وزوجک اسکن فی الجنہ، اے آدم اور ان کی زوجہ تم جنت کے ساکن بن جاؤ، تم جنت کے ساکن بن جاؤ. یہ بتائیے کہ اگر جنت جناب آدم کی ہے تو کیا ہماری نہیں ہے؟ ہماری نہیں ہے جنت، تو ہم بھی تو وارث آدم ہے. آدم ہمارے باپ ہے کہ نہیں ہے؟ آدم ہمارے باپ ہے کہ نہیں ہے نا؟ ابو البشر ہے نا. ہم سب تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بنی آدم ہیں، کہ ہم جناب آدم کی اولاد ہے. تو کم سے کم جناب آدم کی وراثت ہمیں بھی بڑھنی چاہیے کہ اگر آدم جو ہے وہ جنت کے وارث ہیں، اگر آدم جنت کے مالک ہیں، تو کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت ملکیت تو ہمارے پاس بھی ہو، تھوڑی بہت ملکیت ہمارے پاس بھی ہو. لیکن پروردگار عالم جانتا تھا کہ انسان کا ذہن اور بشریت کا ذہن کتنا جولان اور فعال ہے. اللہ نے آدم سے یہ نہیں کہا کہ اے آدم اور آدم کی زوجہ تم جنت کے مالک بن جاؤ. اللہ کہے یا آدم انت وزوجک اسکن، اے آدم اور ان کی زوجہ جنت کے ساکن بن جاؤ. تم مالک نہیں ہو، نہیں ہوں گے. بہت اچھا. جنت نہیں بن سکتا. آدم تو ساکن جنت ہے، علی تو قسیم النار جنت ہے، علی تو مالک جنت ہے. بس میں اپنے الفاظ کے اوپر واپس آ کر کے ذہن کو تمام کر رہا ہوں. آدم کے وارث حسین بن علی ہے، لیکن وراثت کو دو طرح ہوتی ہے. ایک وراثت ظاہری ہوتی ہے، ایک وراثت معنوی ہوتی ہے. ظاہری وراثت میں صرف دیا جاتا ہے، لیکن معنوی وراثت میں کبھی کبھی دینا پڑتا ہے. یہ جملے کے ذریعے سے اشارہ کو واضح کرنے چلو. اگر حسین آدم کے وارث ہیں تو وراثت کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے کچھ حسین کو ملے گا. یہی مطلب ہے نا، آدم سے کچھ حسین کو ملے گا. لیکن ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتانا حسین کے پاس کیا کم ہے جو وہ آدم سے لے گئے. اس کا مطلب ہے کہ حسین کی وراثت لینے والا نہیں ہے، بلکہ آدم کے مقصد کو بڑھا دینے والا ہے. حسین کی میراث آدم کے مقصد کی محافظت کرنے والی ہے. حسین کی میراث آدم کے پیغام کو بچانے کے لیے ہے. اس وراثت میں حسین لے نہیں رہے ہیں، بلکہ اس وراثت میں حسین اپنا خون آدم کی ذکر کو پھیلا رہے ہیں. یہ حسین کی جو وراثت ہے پیغام آدم کی، یہ دینے والی نہیں، یہ دینے والی. وہ وراثت ہے جو مولا حسین نے آدم کی محنت کو بچایا، تمام انبیاء کی محنت کو بچایا. عزیز اور جان لو کہ وراثت بچانے کے لیے وراثت پانا بڑا آسان، بچانا بہت مشکل ہے. وراثت پانا بہت آسان، بچانا بہت مشکل ہے. وراثت بچانے کے لیے کبھی کبھی بچا کچا مال لٹانا پڑتا ہے. اور یہ اگر مانوی وراثت لٹانی ہو تو مانوی وراثت اگر بچانی ہو تو اس میں ایسی چیزیں لٹانی پڑتی ہیں کہ تب تصور نہیں کر سکتے. کہا اگر انبیاء کی وراثت بچانی ہے تو حسین 6 مہینے کا بچہ دینا پڑے گا. حسین 18 سال کا بڑھیا جوان دینا پڑے گا. اگر وراثت بچانی ہے حسین تو وہ 32 سال بھائی دینا پڑے گا. عزیزوں آپ ہمارا ہو گئے
مسائل سننے کے لیے. کل بھی میں نے جناب سکینہ کا مسائل جو پڑھا تھا وہ میں نے مکتب سے لے کے مکتب تک پڑھا تھا, لیکن میرا آج جی چاہتا ہے 2-4 جملے اور جناب سکینہ کے مسائل پہ پڑھ کے آج کے اعتبار سے میں تمام کر دیتا ہوں. مکتب ملتا ہے کہ وہ ذات ہے. آپ نے سنا ہے نا کہ مکتب میں تمام لوگ پیاسے تھے, تمام لوگ پیاسے تھے, لیکن انصاف سے بتانا کیا اصغر کے گلے لگنے کے بعد پیاس واقعی نہیں حسین کا گلا جھکا ہونے کے بعد حسین کی پیاس مٹ گئی, اور علی اکبر کا کلیجہ چھپنے کے بعد علی اکبر کی پیاس مٹ گئی, قاسم کا لاشا پامال ہونے کے بعد قاسم کی پیاس مٹ گئی. یہ بات مسلم ہے کہ عصر عاشور تک تمام شہیدوں کی پیاس مٹ چکی, لیکن کوئی دقیق تاریخ نہیں ملتی کہ شام غریبہ میں سکینہ کو کب پانی ملا, شام غریبہ میں زینب کو کب پانی ملا, شام غریبہ میں مصیبتوں میں نا کہ شام غریبہ کے اسیر شکرہ سے اس لیے کہ سال کٹنے کے بعد پیاس تو مل گئی, لیکن اسیروں کو کب پانی ملا. اللہ اللہ پڑھ رہا ہوں, مقدر دیتا ہے بس میں ایک روایت پڑھ کے تمام کر دوں گا, بہت زیادہ مسائل نہیں پڑھوں گا. جب جو ہے وہ مقاتل کو پڑھا گیا, جب مقاتل کو پڑھا گیا تو مقاتل نے ایک حصہ لکھا. مقاتل لکھتے ہیں کہ تاریخ میں کچھ ہی جنازے ایسے ہیں جس پر غسل دینے والوں نے چیخ کر دیا. اسی کا جملہ میں نے کہہ دیا, آپ کے ذہنوں تک پہنچ گیا. مقاتل نے لکھا ہے کہ تاریخ میں کچھ بھی جن پر غسل دینے والوں نے چیخ کر دیا ہے. پہلا جنازہ مدینے کی تاریخی میں زہرا کا تھا, جب علی غسل دے رہے تھے, غسل دیتے تھے سلمان نے پوچھا آقا ایسا کیا ہو گیا, آپ کے سب کا بام چوب گیا, علی مفاتح ہے, آئے علی مفاتح ہے, آئے علی مفاتح بدر ہے, اتنا شجاع ہے, لیکن اپنی زوجہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھ کے ٹوٹ گیا. ٹوٹی پسلیاں دیکھ کے ٹوٹ گیا, سب ٹوٹ گیا. علی نے چیخ مار کے گریا دیا. تاریخ نے دیکھا ایک اور جنازہ ہے جو مدینے میں اٹھا, جس جنازے کا نام ہے وہ ہمارا چوتھا امام ہے, وہ ہمارے چوتھے امام کا جنازہ ہے. مقدر لکھتا ہے جب چوتھے امام کی شہادت ہو گئی, شہادت ہونے کے بعد جب میرا غسل دینے لگا, غسل دینے کے لیے جب میرے 5ویں امام نے اپنے بابا کا دربار چھاپ دیا, چیخ مار کے ہوئے, سب نے پوچھا مولا ایسا کیا ہو گیا, آئے میرا بابا جس کے گردن کا گوشت عزیزوں کو کلیجہ تھام لو. تیسرا جنازہ پڑھنے جا رہا ہوں. تیسرا جنازہ سکینہ بنت الحسین کا ہے, مظلوم حسین کا جنازہ ہے, حسین کی لادنی کا جنازہ ہے. سکینہ کی شہادت ہو, سکینہ کو زندان کے اندھیرے میں حسن دیا جانے لگا. غسالہ حسن دینے کے لیے آئے, جیسے غسالہ نے سکینہ کی مردے کو چھوڑا, چھوڑنے کے بعد چیخ مار کے صاحبان اولاد ہو, اللہ آپ کی بچیوں کو سلامت رکھے. آپ کی بچیاں شہزادی سکینہ کا صدقہ, لیکن مقتل لکھتا ہے غسالہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی. غسالہ سے پوچھا گیا تو چیخ مار کے کیوں بے ہوش ہو گئے؟ غسالہ کہتے ہیں نہیں, پہلے مجھے اس کاروان کی کسی بڑی خاتون سے ملنا ہے. جناب زینب کے پاس غسالہ نے کہا بھی کیا اس بچی کو کوئی بیماری تھی, کیا اس بچی کو کوئی میری بچی صحیح مسالم تھی. کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. کہا اس لیے کہ جیسی میں نے غسل دینے کے لیے اس بچی کا کرتا اتارنا چاہا, اس بچی کی بچی بیمار نہیں تھی, لیکن راہ کربلا کے بعد کبھی بچی بیٹھی اور چلی جاتی تھی. شعر نے دکھایا نہیں سکینہ کو کچھ دلانا پڑے گا, نکالنے کے بعد
إنا لله وإنا إليه راجعون. لذنب قضائه وتصل من أمره سيعود من الملهون. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان. اللهم بارك هذا الأمر لمولانا صاحب الزمان. اللهم عجل في فرجه. اللهم صاحب مخرجه. إلهي أنت الدهر بها وبعدها وبنيها وصبر المستودع فيها. فقد ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما. اللہ ہمارے جس طریقے کے گناہ کبیرہ و صغیرہ ہیں ان کو بخش دے. اللہ جو بھی عزاداران یہاں میں جس طریقے سے شرکت کر رہے ہیں اللہ ان کی جان وہاں نظر آبو کی حفاظت فرما. اللہ قدر تک ہمارے درمیان تو راز نہیں ہے اور اللہ کو روز قیامت عزادار امام حسین بنا کے محشور کرنا. اللہ ہمیں سے کوئی پریشان حال اسی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ ہمیں سے جو بھی جن کے بھی لواحقین بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما. اللہ ظلم بہت سا چڑھے ہو رہا ہے اور اللہ اسرائیل قوت طاقت جیسے ابھی کا اسرائیل کو نیست و نابود فرما. اللہ شیعہ جہان مظلومین جہان جب پوری اسلامی ایران کی محافظت فرما. اللہ دعاؤں سب سے زیادہ سب سے افضل سب سے اول سب سے بہتر سب سے بڑا دعائی ہے منتظر خون حسین وارث زمانہ امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما. اللہ ہمیں ان کی آواز منصار شمار فرما. إنك أنت السميع العليم. أبو رسول الله شيخنا رسول الله محمد بن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحوم مسيح صالحا ووالدين مسيح صالحا وجدين مسيح صالحا وكل صالحا.